اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، نصف آدھا، ما ترک، جو چھوڑیں، ازواجکم، تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد، ان اگر لم نہ یکن ہو، لہن ان کی، ولدن کوئی اولاد، اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے آدھا تمہارا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر وہ ہو، فَإِن پس اگر کان ہو، لہن ان کے لیے، ولدن اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا ہے، مطلب 1/4 حصہ ہے، مما ترکنا، جو چھوڑیں، مطلب تمہاری بیویاں، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصین بہا او دین، جو وہ وصیت کر دیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اب دیکھیں، سمجھ لیں ذرا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کے جاتی ہیں، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کیا حصہ ہوگا؟ آدھا حصہ۔ اور اگر ان کی کوئی اولاد ہے اور وہ تمہارے لیے چھوڑ کے جاتی ہیں تو پھر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ 1/4 حصہ۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہوگا، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا۔ اب مردوں کے لیے حکم ہے کہ جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر عورتوں کو کتنا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے، اب دیکھیں یہ ہنہ مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، الرُّبُعُ، 1/4 حصہ ہوگا، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر تمہاری عورتوں کے لیے کتنا ہوگا؟ 4۔ اور جو مال تم مرد چھوڑو اگر تمہاری اولاد نہیں ہوگی تو تمہاری عورتوں کا اس میں سے چوتھا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر جو مال تم نے چھوڑا، فَإِن پس اگر کان ہو، لکم تمہارے لیے، ولدن اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے، مطلب عورتوں کے لیے کتنا ہوگا؟ 1/8 حصہ ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر بیویاں کوئی مال چھوڑ کے جاتی ہیں تو پھر مردوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر بیوی کوئی مال چھوڑ کے جاتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو مردوں کو آدھا حصہ ملے گا۔ اگر بیوی کوئی مال چھوڑ کے جاتی ہے اور اس کی اولاد ہوگی تو پھر مردوں کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اب مردوں کے بارے میں حکم ہے کہ اگر مرد کوئی مال چھوڑ کے جاتے ہیں اور اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اگر مرد کوئی حصہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، اور مرد اگر کوئی حصہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کی اولاد ہو تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، توصون، جو تم نے وصیت کر دی، بہا، اس کے ساتھ، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی مرد ایسا ہو، وَإِن، اور اگر کان ہو، رجل، کوئی مرد، کلالتاً، کلالہ، کلالہ کہتے ہیں کہ جس کا نہ باپ ہو، نہ بیٹا ہو، کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، نہ والدین ہو، بن والدین کے، او امراتن، یا کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کی کوئی ماں باپ نہ ہو، وَلَہُ، اور اس کے لیے، اخن، بھائی ہو، او اختن، یا بہن ہو۔ اب دیکھیں، کلالہ ہے اور یہ ایسی عورت ہے کہ جس کا کوئی بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے بھائی اور بہن ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فَإِن كَانُوا، بس اگر اس سے زیادہ ہو جائیں، فَإِن كَانُوا، بس اگر وہ ہو جائیں، کانا ماضی اور جمع کا صیغہ ہے، فَإِن، پس اگر کانو ہو جائیں، اکثر، بہن بھائی جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں، مطلب 2 سے زیادہ ہو جائیں، من بعد، من ذالک، اس کے، من ذالک، اس کے بعد، فَإِن كَانُوا اکثر، پس اگر زیادہ ہو جائیں، من ذالک، اس میں سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ سارے شریک ہوں گے۔ اگر 2 ہیں تو 6واں، اور اگر زیادہ ہو جائیں گے تو 6 کا آدھا کر لیں تو 3 بن جائے گا۔ فی الثلث، تو 1/3 حصہ ملے گا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصی بہا او دین، جو وصیت کی جاتی ہے یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، بغیر کسی نقصان پہنچائے کے۔ وصیتاً، وصیت جو ہے وہ من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور بردبار ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ ہم اگر بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے دگنا حصہ دینے کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں۔ مرد کو وراثت میں حصہ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے بجائے اس کے کہ عورت کو وراثت میں مرد کے حصے کا آدھا ملتا ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ عورت مرد کی بنسبت پیسوں کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، کیونکہ مرد آزادی کے ساتھ بے خوف و خطر گھر سے باہر نکل سکتا ہے اور کما سکتا ہے، اور عورت اپنے شوہر یا والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر باہر جائے گی تو اس کی عزت اور عصمت کے لیے متعدد خطرات ہیں۔
اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس کی عقل کم ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ خرید و فروخت کرے تو اس کے لٹ جانے یا دھوکہ کھا جانے کا زیادہ اندیشہ ہے، اور جسمانی طور پر بھی وہ کمزور صنف ہے، اس لیے اگر اس کو مرد سے دوگنا حصہ نہ دیا جائے تو ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ برابر حصہ دینا چاہیے، یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیں، مرد کے بنسبت عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ مرد اپنی بیوی اور بچوں کی، اپنے بوڑھے والدین کی، اور جو گھر ہے، جو کھانا پینا ہے، ان تمام کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عورت پر کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو مرد کا حصہ عورت سے زیادہ ہونا چاہیے، ایک وجہ یہ ہے۔ پھر نمبر 2، سماجی کاموں کے لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مثلا وہ امام اور قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ملک اور وطن کے نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری رکھتا ہے، اور ملک اور وطن کے دفاع کے لیے جہاد کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے۔ حدود اور قصاص میں وہی گواہ بن سکتا ہے، کاروباری معاملات میں بھی مرد کی گواہی عورت سے دگنی ہے۔ جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا وراثت میں حصہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، یہ دوسری وجہ ہوگی۔ نمبر 3، عورت چونکہ صنف آہن ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور اس کو دنیاوی معاملات کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس کو زیادہ پیسے مل جائیں تو اندیشہ ہے کہ وہ اس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے یا وہ پیسے ضائع کر بیٹھے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بحث بھی ذکر کی ہے کہ ایک بیٹی کا وراثت سے نصف حصہ قطعی ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر ہم گروہ انبیاء مورث نہیں بنائے جائیں گے، وہ ظنی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظنی حکم کے مقابلے میں قطعی کو کیوں ترک دیا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وراثت سے حصہ کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث تو ہمارے لیے ظنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس کو زبان رسالت سے سنا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ حدیث قرآن مجید کی طرح قطعی تھی، اور اس کی جو مفصل بحث ہے وہ شرح مسلم کی جلد 5 میں بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بھی ارشاد فرمایا کہ میت کی اولاد ہو تو ماں باپ کو ہر ایک میں سے 6واں حصہ ملے گا، میت کی اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ وارث ہوں گے، ماں کو 3واں حصہ ملے گا، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا پھر 6واں حصہ ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ ترجمے پہ غور کریں تو آپ کو وصیت کے تمام طرح احکامات سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم ہے اس کے احکامات کو تفصیلاً بیان کیے ہیں، اور علم فقہ کے اندر ایک باقاعدہ چیپٹر بھی ایڈ کیا گیا ہے کہ جس کو علم الفرائض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں سارے کے سارے احکامات جو ہیں وہ وراثت کے احکامات پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کسی نے بھی وراثت کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر اسے سمجھ آ گئی ہے اور آپ اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اولاد ہے تو کتنا حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ملے گا، اور اسی طرح اگر کوئی بھی نہیں ہے، مثلا کلالہ ہے، تو پھر اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر ہم بات کریں تو سب احکامات ملتے ہیں، مطلب کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر چھپا کے رکھا گیا ہو یا جس کو واضح بیان نہ کر دیا گیا ہو۔ بس آج اگر ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ترجمے کو اور قرآن کی تفاسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو مخصوص بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے اور آج کے جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے میری والدہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔